والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال اللہ تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جناب انصر محمود دول ایڈوکیٹ صاحب، جناب سید ضیاء اللہ شاہ صاحب، محترم اویس مرزا صاحب، زعماء ملت اور میرے گجرات کے انتہائی قابل احترام بزرگوں، میرے ہم سفر ہم قدم بھائیوں، میرے پرجوش پرعزم نوجوانوں اور میرے بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے مقررہ وقت سے لیٹ پہنچا ہوں۔ ہماری روایت یہی ہے کہ بروقت ہم پروگرام میں حاضری دیں، لیکن سفر کی مسافت کی وجہ سے، طوالت کی وجہ سے اور راستے میں بہت زیادہ نشیب اور فراز واقعات ہوتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ لیٹ ہو گیا۔ امید ہے آپ ہماری معذرت کو قبول فرمائیں گے۔ قبول ہے کہ نہیں ہے؟ دیدہ لوگ تشریف فرما ہے، آپ کے روشن چہروں کو دیکھ کر اور آپ کے چہرے پر اپنے لیے محبتوں کو دیکھ کر میری تھکاوٹ بھی ختم ہو گئی، اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ دل کی باتیں ہم آپس میں آج شیئر کر لیں۔ مجھے بتایا گیا کہ اس مجلس میں بہت سارے اور جماعتوں کے لوگ بھی ہیں، میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ آپ لوگوں کی بھی اعلی ظرفی ہے، اور جماعت اسلامی کے اندر بھی ایک کشش ہے کہ اختلاف کے باوجود بھی لوگوں کو بلانا، ساتھ چلانا اور مشاورت کرنا، اس کی صلاحیت رکھتی ہے جماعت اسلامی۔ جناب انصر محمود صاحب نے حل پہ امارت اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرمائے۔ جناب سید ضیاء اللہ شاہ صاحب نے مسلسل 2 سال 4 سال یعنی تقریباً 800 دن محنت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور آج وہ بہت خوش نظر آتے ہیں، میں نے کہا رہائی ملی تو اس خوشی میں آپ کچھ کھلائیں گے، کچھ پلائیں گے، کام بنے گا۔ بہرحال یہ بھی جماعت اسلامی کا ایک حسن ہے کہ کسی لابنگ کے بغیر، پروپیگنڈے کے بغیر، سازش کے بغیر بڑے حسن اور طریقے کے ساتھ ایک جمہوری عمل کے نتیجے میں ایک آدمی ذمہ داریوں سے، بوجھ سے فارغ ہو جاتا ہے، اور ایک اور آدمی اس ذمہ داری کو اٹھانے کا حلف اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، آپ یقین کریں کہ جماعت اسلامی دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح پارٹی نہیں ہے، یہ ایک دینی اور انقلابی تحریک ہے۔ فرد کو تبدیل کرنا، ان کے اخلاق اور معاملات کو ٹھیک کرنا، پھر معاشرے کو تبدیل کرنا، پھر لوگوں کو منظم کرنا،
اور پھر نظام کو تبدیل کرنا، یہ وہ باری کام ہے جو ماضی میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذمہ لگایا تھا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان ہے، اس کے بعد یہ ساری ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، آپ میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلا لے۔ وہ خیر کیا ہے؟ وہ خیر اللہ کی بندگی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے کو اٹھایا ہے، جنہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کو زندہ رکھا ہے۔ وہ مشن یہی ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر، اگرچہ یہ بات کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ تو ایک زمانے میں یہ بوجھ اٹھایا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کی کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی، معاشرے میں اس کا بڑا احترام اور عزت، لیکن جب اس نے دیکھا کہ نظام خلافت اور نظام حکومت اور نظام امامت ڈیٹریک ہو گیا اور لوگوں نے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا اور بیت المال کو ذاتی خزانہ اور جاگیر بنایا اور خلافت کے طریقے بدل گئے، تو جانتے تھے کہ ایک 72 کا قافلہ ہزاروں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے۔ کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ وہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن وہ آپ کے لیے یہ راستہ نکالنا چاہتے تھے، وہ ہمیں درس دینا چاہتے تھے، وہ ہمارے لیے تعلیم چھوڑنا چاہتے تھے کہ چاروں طرف سے باطل ہو، چاروں طرف سے غیر اللہ کا نظام ہو، چاروں طرف سے خلافت کے بجائے ڈکٹیٹرشپ ہو یا کوئی اور فتنہ مسلط ہو، اور آپ محسوس بھی کرے کہ میں تنہا ہوں، تو بھی آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس کے مقابلے کے لیے نکلنا چاہیے۔ انفروا خفافا وثقالا، پھر نکلو اللہ کے راستے میں، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں کھڑے ہیں اور ایک آدمی آیا، اس کا نام شمر تھا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ شمر، میرا سر لے کر آپ کو کیا ملے گا؟ تو شمر نے جواب دیا کہ آپ کا سر لوں اور زیاد کے دربار میں پیش کروں تو مجھے عزت ملے گی، مجھے انعام ملے گا۔ امام حسین مسکرائے اور فرمایا، شمر، تم سر لے کر انعام پاؤں گے اور میں سر دے کر انعام پاؤں گا، لیکن جان لو تمہارا انعام عارضی ہے، ایک انسان کی طرف سے ہے، میرا انعام لاپانی ہے، خالق کائنات کی طرف سے ہے۔ پھر پیچھے ہٹے، پھر آگے بڑھے، تو ان کے دوستوں نے ان سے پوچھا کہ حر، ہم نے آپ کو معرکوں میں دیکھا ہے، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ایک طرف یزیدی افواج کے سالاری ہے اور دوسرے طرف امام حسین کا قافلہ ہے، میں اس چکر میں اور اس مشکل میں پڑا ہوں کہ امام حسین کا ساتھ دے کر جنت میں جاؤں یا یزید کے افواج کے سالار کی حیثیت سے لڑ کر اور امام حسین کا مقابلہ کر کے جہنم کا ایندھن بن جاؤں۔ اور پھر تکبیر کا نعرہ لگایا، آگے بڑھے، امام حسین کے خیمے میں جا کر عرض کی کہ اگر آج میں آپ کے قدموں میں شہادت پاتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا اور میرے سابق گناہوں کو معاف فرمائے گا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور وہ شہید بھی ہو گئے۔ تو وہ تو شہید ہو گئے تھے، ان کے بچے تو یتیم ہو گئے تھے، ان کی بیوی تو بیوہ ہو گئی تھی، لیکن آج بھی آپ کی ضمیر
یہی گواہی دے رہی ہے کہ حر کامیاب ہے اور شمر ناکام ہے۔ تو یہ واقعات ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ اس لیے کہ یہ کربلا ایک درسگاہ ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ یہ نہ دیکھنا کہ آپ کے دور میں باطل غالب ہے، باطل اکثریت میں ہے، تو آپ نے زمانے کے طوفانوں میں تنکے کی طرح اڑ کر، طوفانوں اور سیلابوں میں تنکا بن کر بہہ کر ان کے ساتھ جانا ہے، نہیں، آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ ان کی کثرت تعجب میں ڈالے، کثرت حق کی دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ نے صدق دل سے ایمان قبول کیا ہے تو پھر آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، ابھی میں راستے پہ آ رہا تھا، تحریک انصاف کے ایک بہت ہی اہم لیڈر کا فون ملا اور مجھے بتایا کہ حالات خراب ہے، آپ کچھ کر کے دکھائیں، ملک کو بچائیں، قوم کو بچائیں۔ جب میں لالا موسیٰ پہنچ رہا تھا تو ایک گورنر صاحب کا فون آیا کہ حالات بہت خراب ہے میرے بھائی، اور آپ اس میں کوئی کردار ادا کرے۔ اور یہ 5-4 دن میں نے کراچی سے بائی روڈ لسبیل اور خزدار اور مستنگ اور قلات اور کوئٹہ اور لوریلائی اور جوب سے ہوتا ہوا ڈیرہ اسماعیل خان پہنچا۔ جس سے بھی ملا ہوں ایک ہی فقرہ ہے کہ حالات بہت خراب ہے۔ وزیر سے پوچھے، مشیر سے پوچھے، صدر سے پوچھے، وزیر اعظم سے پوچھے، کسی بھی آدمی سے پوچھے، یہی ایک فقرہ ہے۔ مسجد میں امام کہتا ہے حالات خراب ہے، حجروں میں بزرگ بیٹھے ہیں کہتے ہیں حالات خراب ہے، سڑکوں پر نوجوان ڈسکس کر رہے ہیں حالات خراب ہے۔ جب ساری قوم ایک ہی بات کر رہی ہے تو حالات واقعی خراب ہوں گے۔ اگلا سوال یہی ہے کہ یہ حالات کس کی وجہ سے خراب ہے؟ کیا فرشتوں کی وجہ سے؟ کیا جنات کی وجہ سے؟ کیا باہر کی دشمنوں نے سازش کر کے آپ کے ملک میں کرپشن کو عام کیا ہے؟ کیا باہر دشمن آ کر آپ کے دودھ میں کیمیکل اور پانی ملاتا ہے، چائے میں، مسالے میں ملاوٹ کرتا ہے؟ کیا دشمن آپ کے عدالتوں میں آ کر جھوٹ کی گواہی دیتا ہے؟ کیا دشمن آ کر آپ کے ملک میں آپ کے خلاف آپ کو آپس میں لڑاتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جو دنیا میں فساد ہے یہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہے۔ میں ٹھیک بولتا ہوں یا غلط بولتا ہوں؟ لوگ وہی غلطی نہیں کرتے ہیں جس کے بارے میں اس کو موقع نہیں ملا ہے، باقی تو جس کو بھی موقع ملتا ہے وہی کام کرتا ہے جس پر وہ اعتراض بھی کرتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں ادارے تباہ ہو گئے۔ سب سے اہم ادارہ کسی بھی ملک اور مہذب دنیا میں وہ عدالت ہے۔ گزشتہ دنوں 450 ججز کا اجتماع تھا اور اس میں ایک آدمی نے قاضی فائز عیسیٰ کو خط بھیجا کہ کیا آپ کے عدالتوں میں انصاف ملتا ہے؟ تو قاضی فائز نے خود جواب دینے کے بجائے 450 ججز سے پوچھا کہ کیا ہماری عدالتوں میں انصاف ہے؟
اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ انصاف ہے تو ہاتھ اٹھائیں۔ 450 ججز میں سے ایک آدمی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا کہ ہماری عدالتوں میں انصاف ہے۔ ایک ایک جج کی تنخواہ سب کی تو مجھے معلوم نہیں ہے، ایک جسٹس اقبال کے بارے میں، جاوید کے بارے میں، کہ 12,39,000 ماہانہ تنخواہ لیتا تھا۔ اس کے عدالت میں بھی ایک خاتون گئی اور فریاد کی کہ میرا شوہر 8 سالوں سے غائب ہے، اگر جیل میں ہو تو مجھے ان سے ملا دے، اگر قبر آپ لوگوں نے مارا ہو تو مجھے اس کی قبر دکھا دے، اس لیے کہ میرے بچے اب جوان ہو گئے اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ امی فلاں کا ابو ہیں، فلاں کا ابو ہے، تو ہمارا ابو کون ہے؟ تو میرے کردار کے بارے میں اب میری بچوں کو شک ہو رہا ہے۔ تو آپ کے جج نے ان کو جواب دیا کہ آپ کا چہرہ تو اتنا خوبصورت ہے، آپ 8 سالوں سے کیوں شوہر کے انتظار میں ہیں؟ آپ کے لیے شوہروں کی کیا کمی ہے اس خوبصورت چہرے کے ساتھ؟ وہ چیخ اٹھی، اے میرے رب، آپ کے جس کمرے کا نام عدالت ہے وہاں آپ کے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اور یہ 1962 سے چلا آ رہا تھا، وہ فریق جیت گیا، اور پتہ چلا کہ جنہوں نے عدالت کا دروازہ کٹکھٹایا وابڈا کے ملازمین اور متاثرین تھے، ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں تھا، سب اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ آپ کی عدالتوں میں انصاف نہیں ہے۔ 21 لاکھ سے زیادہ مقدمات اب بھی اسی طرح ملتوی پڑے ہیں۔ ججز لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر، ان کی منصب اور حیثیت اور سٹیٹس کو دیکھ کر فیصلے دیتے ہیں، حق اور باطل کی بنیاد پر نہیں۔ کوئی سیاسی لیڈر، کوئی فوجی جرنیل، کوئی جج، کوئی بیوروکریٹ اگر بالکل لاوارث نہ ہو، اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ آپ کے اس ملک میں اٹھا سکتا ہے؟ یہ جو قانون کی بات ہے، یہ میرے لیے، یہ آپ کے لیے، غریبوں کے لیے، عام پاکستانیوں کے لیے ہے۔ اس ملک میں عدالتی نظام تباہ کیا گیا، اور ہر سیاسی جماعت کو جب بھی موقع ملا ہے وہی یہی چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہو، الیکشن کمیشن ہو اور عدالت عظمیٰ ہو، ان کے اپنی جیب کی گڑی بنے، ان کے اپنے ہاتھ کے لاٹھی بنے، اس کے ہر حرف کو سچا اور حق تسلیم کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے ملک میں عدالتوں کی کوئی عزت بھی نہیں رہی۔ اللہ جس طرح انسان کو کینسر سے محفوظ رکھنے کی دعا انسان مانگتا ہے، اسی طرح عدالتوں سے انسان ڈرتا ہے، اس لیے کہ آپ کی عدالتوں میں انصاف نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں انصاف ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کا بیٹا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب کو پتہ چلا اور خط لکھا کہ آپ نے میرے بیٹے کو پکڑ کر گھر میں لے جا کر کوڑے لگائے ہیں، جبکہ آپ نے ظلم کیا ہے، اس لیے کہ عام لوگوں کو آپ چوکوں اور چوراہوں میں سزا دیتے ہیں۔ میرے بیٹے کو گدے پر بٹھا کر موٹے کپڑے پہنا کر مدینہ بھیجے، اور جب وہ پہنچ جاتا ہے تو دوبارہ اس کو چوک میں کھڑا کر کے ان کو کوڑے لگوائے گئے کہ ایک مہذب معاشرے میں خلیفہ کا بیٹا اور چوکیدار یہ ایک جیسا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ وی آئی پی ہوگا۔ آپ کے تو جیل کے اندر بھی وی آئی پی نظام ہے، کلا بیٹے ہیں، یہ بھی وکیل ہیں، امیر ضلع ہے، وہ بھی سابق صدر ہے بار کا، وہ بھی سابق صدر ہے بار کا، یہ سارے وکلا ہے۔ کیا آپ میری ان باتوں کی گواہی نہیں دے رہے ہیں؟
اب سب وکیل بیٹھے اور وکلا سے بھی اللہ تعالیٰ کا فنا. میرا ایک دوست تھا, اس نے وکیل کو فائل دیا. وہ وکیل وفات پا گئی, اس لیے اس کا نام نہیں لے رہا ہوں. اس نے کہا کہ 55 لاکھ روپے فیس ہے اور ابھی دے دے اور ڈالروں میں دے دے. انہوں نے ادھر ادھر سے جمع کر کے فیس تو ادا کیا ڈالرز میں, سیکرٹری کو دے گئے اور اس نے محفوظ کہیں مقام تک پہنچایا. 2 دن بعد اس نے میرے دوست کو فون کیا کہ آپ کا کیس بہت کمزور ہے, میں نے فائل پڑھا ہے, دوسرے فریق کے ساتھ صلح کرے. میرے دوست نے مجھے کہا کہ اگر قیامت نہ ہوتی تو اس وکیل کا مارنا مجھ پر واجب تھا. اسے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں, یعنی جہاں مظلوم جا کر دستک دیتا ہے وہ دروازہ ہی بند ہے. وہاں جو جج ہے اندھا, بہرا اور گنگا ہے, وہ خود انصاف کے لیے ترستا ہے. آپ کے ملک میں عدالتی نظام تباہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو اختیار ملے تو ہم فرد کی بجائے, پارٹی کی بجائے, خاندان کی بجائے قانون کی حکمرانی قائم کریں گے. اور قانون کے نظر میں ہم سب برابر ہیں. قانون کے نظر میں محمود اور ایاز ایک جیسا ہے جب تک ان میں سے ایک مجرم ثابت نہ ہو. میرے بہت ہی پیارے بھائیوں, آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ میرے سامنے ہیں, تو عدالت کے بعد جو سب سے اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کی معیشت ہے. چونکہ وہ بار سینئر منسٹر اور فائنانس منسٹر رہا ہوں, میں علم الیقین, حق الیقین کی بنیاد پر بات کرتا ہوں کہ پاکستان جیسا ایک ملک ہے, ہمیں ورلڈ بینک اور IMF کے قرضوں کی ضرورت نہیں. میں جذبات کی بنیاد پہ بات نہیں کرتا ہوں. میں خیبر پختونخوا کا منسٹر تھا اور اپنے دیانتداری اور اپنے فائنانشل مینجمنٹ اور اپنی جماعت اسلامی کی تربیت کی وجہ سے خیبر پختونخوا کو میں نے قرض فری صوبہ بنایا تھا. آج وہی خیبر پختونخوا ہے جس پر 800 ارب کا قرضہ ہے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قرضے ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ قرضے جو باہر سے لائے جاتے ہیں یہ ایک خاص کلاس کی ضرورت ہے, یہ دینے والوں کی ضرورت ہے. اس لیے کہ سارے قرض آپ حساب کتاب کر لے. فرض کرے کرونا وائرس کے دوران باہر سے پیسہ آیا تھا, میں نے سینیٹر کی حیثیت سے پوچھا کہ وہ پیسہ کہاں لگا, تو جواب سینٹ کے فلور پر ملا تھا کہ 87% وہ قرضہ مینجمنٹ پہ لگا اور بیماروں کو, معذوروں کو نہیں ملا. تو یہ جو معیشت تباہ ہو گئی آپ کی, آپ سفید ریش ہیں, آپ نوجوان ہیں, آپ داڑھی والے ہیں, آپ پگڑی والے ہیں, آپ مونچوں والے ہیں, آپ کے ساتھ بڑی ڈگری ہے, آپ کے ساتھ نہیں بھی ہے, میرے سامنے بیٹھے, ہم سب اس ملک میں غلام ہیں, ورلڈ بینک کے غلام, IMF کے غلام. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے, ہم نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا, ہم نے ان نعمتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا. کوئی چیز ہے وہاں؟ میرے پیارے بھائیوں, آپ کے پاؤں تلے سونا موجود ہے. آپ کے پاکستان میں ریکوڈک کا منصوبہ, سونے کا منصوبہ خسارے میں, زمرد کے کان خسارے میں, یعنی خود سندھ میں
اتنا کوئلہ موجود ہے کہ پاکستان کے لیے، میں ویسے فگر نہیں دے رہا ہوں، 500 سالوں کے لیے کافی ہے، 500 سالوں کے لیے کافی ہے۔ کون نکالے گا؟ کون استعمال کرے گا؟ 5 دریائیں بہتے ہیں، لیکن کیا آپ لوگوں کو صاف پانی ملتا ہے؟ 5 دریائیں بہتے ہیں، سارے سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں، اور 85% پاکستانی گندا پانی پیتا ہے، جس کی وجہ سے یرقان کی بیماری، جس کی وجہ سے معدے کی بیماری اور بے شمار بیماریاں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں 4 خوبصورت موسم ہے، اس سب کچھ کے باوجود یہاں غربت ناچ رہی ہے۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے 79 ملین ایکڑ زمین دی ہے زرعی، اور 79 ملین ایکڑ زمین میں صرف اور صرف 22% ہم استعمال کرتے ہیں۔ نبی مہربان کا حکم ہے، یہ ہم سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ، پانی آپ نے استعمال نہیں کیا، زمین آپ نے استعمال نہیں کیا، صلاحیت آپ نے استعمال نہیں کیا، اور آپ کو صرف ایک ہی گر اور ایک ہی طریقہ آتا ہے، ورلڈ بینک اور IMF سے قرضہ لینا۔ آج وزیر اعظم سعودی عرب گئے ہیں، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کچکول کو بھر دے۔ آج وزیر اعظم چائنا گیا ہے، دعا کرے کہ اس کے، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی ہمیں ذلیل کرتے ہیں کہ آنا ہے، اپنے آرمی چیف کو بھی ساتھ لانا، اپنے پلاں کو بھی ساتھ لانا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، امریکہ کے دورے پر جا رہے تھے، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ میں وزیر اعظم ہوں، مجھے جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آنا ہے تو اپنے ساتھ آرمی چیف کو بھی ساتھ لانا، اس لیے کہ آپ لوگوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ان لوگوں نے آپ کو تباہ کیا، مقروض بنایا، اور آج آپ کا سارا نظام قرضوں کی بنیاد پر ہے۔ اگر میں فائنانس کی زبان میں بات کروں، اب تعلیم یافتہ لوگ ہیں، 7,000 ارب، 7 ٹریلین کہے، 7 ٹریلین آپ کا اگر کل بجٹ ہے، اور ان میں سے 4.1 ٹریلین سود میں اور قرضوں میں چلا جاتا ہے، باقی پیسہ بچتا ہے آپ کی تنخواہوں کے لیے، آپ کے پینشن کے لیے، تو آپ کے اسکول کیسے بنیں گے؟ آپ کی یونیورسٹیاں کیسے چلیں گے؟ آپ کے بزرگوں کو بڑھاپا الاؤنس کون دے گا؟ آپ کے بے روزگاروں کو بے روزگاری الاؤنس کون دے گا؟ ہر چیز قرضوں کی بنیاد پر۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں، آپ پہ تو گزر گئی، لیکن اپنے بچوں کے لیے ایک قرض فری پاکستان، ایک کرپشن فری پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان سے سود کا خاتمہ کریں۔ سود اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا۔ ایک طرف ہمارے پارلیمنٹ پر کلمہ لکھا ہے ماتھے پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسرے بار اسی پارلیمنٹ کے اندر سودی نظام کی وکالت ہوتی ہے۔ 19 سال جماعت اسلامی نے کیس چلایا، اور جب فیصلہ ہوا وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے کہ مزید سودی نظام نہیں چلے گا، یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، تو آپ کے وزیر اعظم نے اسٹیٹ بینک کے ذریعے سپریم کورٹ میں اپیل کی کہ ہمیں 20 سالوں کے لیے مزید سودی نظام چلانے کی اجازت دی جائے۔ 20 سال کے لیے ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جو حکومت، جو ملک اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، آپ بتائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا یا تباہ ہو جائے گا وہ ملک؟ اور اس لیے ہم تباہی کے کنارے کھڑے ہیں۔ میرے دوستو، آپ کی معیشت کا حل یہی ہے کہ اس وقت ختم ہوگا جب ہم کرپشن فری ہوں گے، اس وقت ختم ہوگا جب باصلاحیت لوگوں کو آپ سامنے لائیں گے۔ تو یہ فرشتے نہیں کریں گے، یہ آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس وقت
لوگوں کی حالت نہیں بدلتا جب تک لوگ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ انگریزوں کو بھی شکست دی، روسیوں کو بھی شکست دی، اور ساری دنیا کے بدماش مل کر نیٹو کی صورت میں ان پر حملہ آور ہوئے۔ تکبیر کے نعرے کے ساتھ انہوں نے افغانستان کو ان کے لیے بھی قبرستان بنایا۔ روٹی اور مکان کی ضمانت ہے۔ اسلامی نظام تمہاری عزت، تمہاری جان اور مال اور عزت کی حفاظت کے ضامن ہے۔ اسلامی نظام اس ملک میں میرے پیارے بھائیوں معیشت کو بہتر بنانے کی ضمانت ہے۔ پرسوں میں 4 بجے تھے، شدید منفی درجہ حرارت میں سوچ رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت تھی ان دنوں، کون لوگ ہیں؟ تو ان کے سرانے جو مائیں بہنیں اور بیٹیاں موجود تھے اور رو رہی تھی، ان کے دوپٹے پرانے تھے، ان کے دوپٹے پٹے تھے، ان کے چہرے زرد اور پیلے تھے، لیکن غریب لوگ تھے۔ ان میں ایک سینیٹر ہوتا، اس کے لیے ساری دنیا روتی، ایک وزیر کا بیٹا ہوتا، ساری دنیا اور انسانی حقوق کی تنظیمیں چیخ اٹھتی، لیکن غریب ہے، غریب ہے، غریب ہے، اس لیے 13 دن ان کی لاشیں رہیں۔ اور عمران خان وزیر اعظم تھے، انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں اور میں کسی کے بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا۔ محسن ایک شاعر ہے، اس نے کہا ہے کہ محسن غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈیر ہے، کہیں ملبے میں دب گئے، کہیں پانی میں ڈوب گئے، کہیں آگ میں جل گئے۔ غریب کی اس دنیا میں یہی حالت ہے۔ ایک پارٹی لیڈر پر حملہ ہوا ہو، اس میں غریب آدمی بھی مرا ہو، یہ زرداری صاحب، شہباز صاحب، عمران خان صاحب نہیں بچا سکتا۔ یہ ماشاءاللہ جائے تو بھی ان کے والد یارے جو ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر یہاں ہوگا، اس لیے کہ ان کے اسلوب بھی اس کے لیے فٹ ہے اور یہ اسلوب ہی کے لیے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آج حالت دیکھیے کہ ایک صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ان کا پورا اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اور عمران خان ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ انصاف نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ میں نے کل شہباز شریف کی تقریر بھی سنی، میں نے عمران خان صاحب کی تقریر بھی سنی، ان کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، اداروں پر اعتماد ختم ہوا۔ اور مجھے تو خطرہ ہے کہ کل شہباز شریف نے ایک فل بینچ، شاید عمران خان اب مطالبہ کرے کہ فل بینچ پر بھی میرا اطمینان نہیں ہے، اب اقوام متحدہ کروں۔ انہوں نے اداروں کو تباہ کیا۔ میں کبھی بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہوں جو کچھ ہوا، میں نے 100 بار اس کی مذمت کی ہے، آدم سواتی نے تو فریاد کی ہے، اس کی بھی میں نے مذمت کی ہے، لیکن یہ سب کچھ ان لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی بنائی اور لگائی ہوئی آج ہے، جس میں یہ لوگ جل رہے ہیں، لیکن ان کے جیبوں میں تو گرین کارڈ ہے۔ مصیبت کے وقت یہ باہر جائیں گے۔ گجرات کے لوگ آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کے ساتھ کوئی امریکہ کا ویزا ہے، کوئی کینیڈا کا ویزا ہے، کوئی برطانیہ کا ویزا ہے، وکیل صاحب آپ کے ساتھ ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر آؤ مل کر اس ملک کو ہم بنانے کی کوشش کریں۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں مایوسی دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ کے ہاتھوں میں امید کی شمع جلانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ قطرے سے سمندر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک بیج سے پودا اور اس پر پل لاتا ہے، اللہ تعالیٰ صبح کے بعد شام اور شام کے بعد صبح لاتا ہے۔ اگر اس ملک میں ایک ایسی جماعت موجود ہے جو حقیقی معنوں میں اسلامی ہے، رنگ اور نسل کی بنیاد پر ان کا بیانیہ ہے ہی نہیں، ایک ایسی جماعت جو حقیقی معنوں میں جمہوری جماعت ہے،
آپ کے سامنے اس کا اظہار ہوا. ایسے معلوم ہے جو حقیقی پروگریسو جماعت ہے، ایسی جماعت جو آپ کی خدمت کرنے والی جماعت ہے. ابھی میں آپ کے ایک کشتی کی ضرورت میں نے محسوس کی. میں نے طالب بھائی سے کہا کہ علی کی تصویر لے رہے، انہوں نے کہا کہ تصویروں سے کیمرے بڑے پڑے ہیں، کسی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ کا گجرات ٹھیک نہیں ہوا، اور اس وقت ویسے بھی وزیر اعلیٰ صرف اور صرف وزیر اعلیٰ گجرات ہی ہے. تکلفاً پنجاب کا نام ساتھ لیتے ہیں، ویسے ان کی ساری سرگرمیاں اتنا بڑا واقعہ ہوا وہ لا تعلق ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو آج اگر یہاں اسٹیبلشمنٹ ناکام ہے، آج اگر یہاں سیاستدان ناکام ہے، آج اگر یہاں ادارے ناکام ہیں، تو ایک ملک کی تباہی کی اور کیا علامت ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اس لیے اس ملک کو بچانا ہے